بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہاں پر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق کی حکومت تھی، انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عزازیل یعنی ابلیس کون تھا، اس کا تعلق جنات کے کون سے قبیلے سے تھا اور اس نے ایسا کون سا کام کیا کہ اللہ نے اس کو آسمانوں پر بلا لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سے قبل آسمانوں اور زمین میں دو مخلوقات رہتی تھیں، ایک ملائکہ یعنی فرشتے جو کہ نور سے بنے ہیں اور دوسرے جنات جن کی تخلیق آگ سے کی گئی تھی۔ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، ان میں نہ تو عورتیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی ان کی نسل چلا کرتی تھی، جبکہ جنات آگ سے بنے ہیں، ان میں عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھا کرتی ہے۔ اللہ نے ان تمام مخلوقات کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا۔ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایک مسلمان کو اس پر بغیر کسی کمی و بیشی اور شک و شبہات کے یقین رکھنا چاہیے۔ انہی مخلوق میں ایک ہستی عزازیل بھی تھا جو کہ ایک جن تھا، اسے اللہ نے دہتے ہوئے آگ کے شعلوں سے خلق کیا تھا۔ سموم جن کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 144,000 سال پہلے ہوئی، جو کہ جنات میں سب سے پہلا جن تھا۔ سموم جن کو تخلیق کے بعد زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں اسے 300 سال گزرنے کے بعد اپنے مخالف جنس کی ایک جن ملی جس کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نسل میں کثرت سے اضافہ ہوا۔ ابتدا میں تو جنات کی نسل اللہ کی فرما بردار اور عبادت گزار تھی، لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جنات سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ ایک جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کا چہرہ ببر شیر کی طرح تھا، نہایت دراز قد ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا۔ یہ در حقیقت ابلیس کا باپ تھا اور اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ اس نے جنات کی بہت ساری قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے پوری قوم پر اس کا رعب چھایا ہوا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ اس کا لقب سیپی تھا۔ اپنے شوہر کی طرح وہ بھی بہت دلیر اور طاقتور تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شریک ہو کر جیتی تھی۔ اس کی بہادری کا چرچا اس طرح عام تھا کہ بچہ بچہ یہ مانتا تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ ناظرین، جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ پھر زمین پر فرشتوں اور جنات کی جنگ شروع ہو گئی، جس میں ابلیس کے ماں باپ مارے گئے اور جنات کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابلیس اس وقت شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اسی جنگ کے دوران ابلیس کی بیوی اور بیٹا بھی مارے گئے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان اس جنگ میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے بعد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز میں کی اور اسے معرفت الہی اور اللہ کے رتبے سے آشنا کیا گیا اور عبادت کے طریقے بھی سمجھائے گئے۔ ابلیس کی عبادت اور بندگی اس قدر بڑھ گئی کہ پہلے آسمان والوں نے اسے عابد، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے والوں نے ولی، پانچویں والوں نے خاشع اور چھٹے آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں ابلیس سب کچھ سیکھ گیا اور جو فرشتے اسے پہلے سکھایا کرتے تھے، آج خود ابلیس سے علم حاصل کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔